आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल रियल प्रैक्टिकल के तवस्सुल से तमाम दोस्त अहबाब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों भाइयों को उनके नेक जो मकासद हैं उनमें अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। तो जी आज मैं एक आप दोस्तों के साथ में एक दाबू बयान करूँगा। ये दाबू जो है ना आपने इससे पहले कहीं सुना होगा, ना आपने इससे पहले अपना ना किसी ने देखा होगा। ये दाबू नहीं बल्कि एक सिमियात अरवा को पकाने की एक मशीन है। तो जो बंदा इसके ऊपर मेहनत करेगा वो फल ज़रूर पाएगा। ये नुस्खा महंगा भी नहीं है और किसी दस्तकारी की भी इसमें जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। तो लोग पारे को कायम करते करते खुद कायम हो गए, पारे को जाम करते करते खुद जाम हो गए। लेकिन ये पारा है कि किसी के बस में नहीं आता, और जिनके बस में आया तो उन्होंने कसम खा रखी है कि मर जाएंगे लेकिन किसी को ना बताएंगे। हालांकि बात दरअसल हकीकत भी यही है कि लोग कब्रों में लेकर चले गए लेकिन ये राज किसी को नहीं बताया। और इसकी वजूहात जहाँ ये भी समझी जाती हैं कि ये इल्म किसी नाअहल तक ना पहुँच जाए, वहाँ हकीकत भी ये है कि इन लोगों में हसद, बुग़्ज़ और कीना भी ज़्यादा था। जो कब्रों में लेकर चले गए ना, उनमें उन लोगों में हसद, बुग़्ज़ और कीना बहुत ज़्यादा था कि अगर हम इस नुस्खा के ऊपर कामयाब हैं तो कोई दूसरा जो है वो कामयाब ना हो जाए। अगर वो कामयाब हो गया तो हमारे बराबर या हमसे आगे ना निकल जाए। बस यही सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करेंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हसद और बुग़्ज़ और बुख़ल से हमको पाक फरमाए। तो बात लंबी होती जा रही है, मैं अपने असल जो मकसद है उसकी तरफ आता हूँ। तो आज के दौर में कामयाबी चाहते हो तो मैं आपको एक नसीहत करता हूँ कि गंधक पारा को जो है ना वो साथ में लेकर चलें और इन्हीं के ऊपर कोशिश करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा मालिक करीम आपको एक ना एक दिन आपको ना ज़रूर इसमें कामयाबी देगा। तो नुस्खा जो बयान करूँगा वो बिना किसी बुहल के, बिना हसद के, बिना किसी लालच के और बिना किसी चाबी के बयान करूँगा, ठीक है। तो ये आप जो है ना याद रखें, इसमें जो सबसे अहम बात है कि इसमें आपकी सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। सिर्फ आपने दाबू तैयार कर लिया तो आपके जो है ना वो 4-4 घंटे में आपने बस इसको तशवीह देने होंगे इसमें चीज़ों को रख के। तो बस आपकी जो वो अक्सीरें, आपकी दवाइयाँ, आपकी हर चीज़ जो है ना इसमें तैयार होती जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें आप ज़रा ये ना नोट फरमा लें कि ये जो दाबू बनेगा ना, ये सिर्फ आपका दाबू नहीं होगा, ये बज़ाते ख़ुद भी एक अक्सीर होगी। जो बंदा इल्म कीमिया से वाक़फ़ होगा ना वो इसकी कदर खूब जानता होगा, ठीक है जी। तो ये एक मेरा सीने का राज है जो मैं आप दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको एक दो चीज़ बताता चलूँ। तो इसके थोड़े से मैं आपको काम बता दूँ इस दाबू के। इसका सबसे पहला जो काम है ना वो ये है कि इसमें अगर आप शिंगरफ पकाएंगे ना, तो शिंगरफ में अगर आपका 3 ग्राम पारा है तो आपको इसमें से सिर्फ 1 ग्राम मिलेगा, और वो भी आपको पूरा 24 कैरेट रंगीन मिलेगा, जो बिना हमलान के जो है ना वो आपका बाज़ार में बिकेगा। इसमें पकी हुई बरकिया जहाँ पर आपको माल भी देगी, और यहाँ पे पकी बरकिया जो है ना वो आपके जस्त को भी बनाएगी। इस दाबू में पका हुआ सेंखिया जो है ना वो कलई को कुश्ता करेगा, ठीक है जी। इस दाबू में पका हुआ जो सेंखिया वो तांबे को सफ़ेद और तेज़ाबी करता है। इस दाबू में पका हुआ सेंखिया जो है जस्त को कायम और तेज़ाबी करता है। और इसी दाबू में पका हुआ जो आपका अपना सेंखिया है वो हीरे को जाज़िब से माब कुश्ता करता है, ठीक है जी। इस दाबू में पका हुआ नौशादर दांतों का चक्कर जो है उसको उल्टा करने में मदद देता है, बल्कि दांतों का चक्कर उल्टा कर देता है। और इसमें पका हुआ जो नौशादर है वो हर संड चीज़ का छोड़ है,
اور یہ اتنا کمال کا نشادر بنتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی نشادر نہ دیکھا ہوگا۔ اس میں جو پکا ہوا دار چکنا ہے وہ یہاں تک اس کی طاقت ہوتی ہے کہ یہ دانتوں کو تیل کر دیتا ہے۔ تو اس میں پکا ہوا جو رس کپور ہے وہ دانتوں کی پھوٹک ہی دور نہیں کرتا بلکہ دانتوں کو تیزابی بھی کرتا ہے۔ یہ دابو نہیں، یہ ایک مشین ہوگی جو آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جب آپ اس کو بنا لیں گے تو میرے خیال سے کوئی بھی چیز ایسی اپنانا نہیں ہے کہ جو آپ اس میں قائم نہیں کریں گے، جو آپ اس میں جاری نہیں بنائیں گے۔ یہ دابو جب آپ اس کو سماعت فرمائیں گے تو آپ کی خود عقل ٹھکانے رہ جائے گی کہ کہاں پہ ہم اتنے من آگ دیتے رہے، کہاں پہ ہم اتنی چیزیں قائم کرتے رہے، اور کسی کو قائم کرنے میں جناب وہ فرعون کے ناہن لانے پڑے، کسی کو نہ ہاتھی کے دانت لانے پڑے، کسی کو کوئی چیز مہنگی سے مہنگی لینے پڑی۔ تو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو ہم آتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف۔ نسخہ سماعت فرمائیں، اور اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ بار بار سنیں۔ بار بار سننے کے بعد اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ کرے، میں انشاءاللہ اس کی جہاں تک ہو سکے گی رہنمائی کروں گا۔ باقی رہی بات کامیابی کی، وہ آپ کے اپنے مقدر اور نصیب ہیں کہ آپ کی اس میں نیت کیسی، آپ نے جو اس میں محنت کی ہے وہ آپ نے کس طرح سے کی ہے۔ تو لیکن جہاں تک نسخہ کی بات ہے، نسخہ پورا پیڈنٹ اور انشاءاللہ گارنٹی شدہ ہے، اور یہ میرا ایک مجرب عمل ہے۔ جو دوست اس کو کرنا چاہیں وہ بے شک اس کو کریں، جو اس کو علم کی حد تک سننا چاہیں، لکھنا چاہیں وہ لکھ لیں، کیونکہ علم کی جو بات ہے وہ کبھی نہ کبھی ضرور آپ کو کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو وہ ضرور کام دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ بے شک پریکٹیکل نہیں کریں تو اس کو علم کی حد تک اپنے پاس محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ باتیں آپ کو کل کو بہت کام آنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آتے ہیں جی نسخہ کی طرف۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور تمام دوسرے دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ یہ ایک علم ہے، یہ جہاں تک پھیلے گا تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ نسخہ سماعت فرمائیں۔ ایک پاؤ آپ نے اچھے والا سینکھیا لینا ہے، ایک پاؤ آپ نے اچھے والا سینکھیا لینا ہے۔ اب ایک پاؤ نشادر لینی ہے، وہ بھی آپ نے اچھے والے لینی ہے۔ کوشش کریں اس میں نمک جتنا کم سے کم ہو۔ ایک پاؤ آپ نے سہاگا لینا ہے، ایک پاؤ آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے، ایک پاؤ آپ نے پھٹکڑی لینی ہے، اور ایک پاؤ آپ نے شورا لینا ہے۔ یہ آپ کی چیزیں ہو گئی جناب۔ سینکھیا ہو گیا، نشادر ہو گئی، سہاگا ہو گیا، گندک ہو گئی، پھٹکڑی سرخ ہو گئی، اور شورا ہو گیا۔ شورا آپ اس میں زمینی لیں، نہیں تو آپ اچھے سے اچھا شورا جو وہ خود سے خالص کر کے تو وہ اس میں شامل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ رزلٹ اس کا بہت بہترین آئے گا۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان چیزوں کو پہلے آپ الگ الگ سے پیسیں، پھر ان سب کو ملا کے آپ خوب اچھی طرح سے اس کو پیس لیں، اور کسی برتن میں ڈال کر، کسی کڑھائی وغیرہ میں ڈال لیں، لوہے کی کڑھائی میں ڈال لیں، کسی مٹی کے برتن میں ڈال لیں، جس طرح آپ کرنا چاہیں آپ کر لیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو دانت لگ جائے گی تو یہ ہو جائے گا جی، وہ فلان لگ گئی تو یہ ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کرنا جس طرح یا جو بھی آپ کو برتن میسر ہو تو وہ آپ لے لیں۔ اگر آپ لوہے کی کڑھائی لیں گے تو وہ سب سے بیسٹ ہے، تو نہیں تو آپ کے پاس جو بھی برتن آپ کو میسر ہو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ تمام جو آپ کا پاؤڈر اور ادویہ ہیں یہ آپ کڑھائی میں ڈالیں، اور اس کے اوپر آپ 3 کلو یا 3 کلو سے زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پانی کی بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ آپ اس کے اوپر پانی ڈال دیں، 3 کلو ڈالیں، 4 کلو ڈالیں، 3.5 کلو ڈالیں، جتنا بھی آپ نے ڈالنا ہے برتن کے حساب سے آپ پانی ڈالیں، اور پانی آپ یہاں تک ڈالیں کہ یہ کم از کم دوائی سے نا تقریباً 6 انچ تک اوپر رہے۔ اب اس کے نیچے آپ آگ جلائیں، آگ اس طرح سے جلائیں کہ یہ نرم نرم آگ کے اوپر بھاپ بن کے پانی اٹھتا رہے، اس کو ابال نہیں آئے۔ اسی طرح آپ اس کو لگاتار پکاتے رہیں۔ جب پانی اس میں کم ہو تو آپ اس میں تقریباً 2 کلو گرم پانی ابلتا ہوا یا 1.5 کلو جتنا بھی آپ کا برتن ہے اس حساب سے آپ اس میں پانی ڈال کر اس کو پکاتے رہیں۔ تو اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ آپ اس میں اتنے لیٹر پانی اڑانا ہے، اتنے لیٹر پانی اڑانا ہے۔ بس اس کی آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں، وہ آپ ذرا غور سے سنیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ تقریباً اس میں سے 25-30 کلو پانی جب اس میں سے اڑا لیں
اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں سے تھوڑی سی آپ دوائی اٹھائیں، کوئی پترا، کوئی پلیٹ کسی بھی دھات کی ہو، اس کو گرم کریں، گرم کر کے اوپر ڈالیں، یا کوئلہ لے لیں جلتا ہوا، اس کے اوپر ڈالیں، تو آپ اس کو چیک کریں یہ دھواں نہیں دے، اس کو آگ نہیں لگے اور یہ نہ تیل بن کے گواس کر جائے اس میں۔ تو جب اس معیار کے اوپر آپ کی یہ دوائی، آپ کا یہ دابو پہنچ جائے تو بس اس کو یہاں پہ خشک کر لیں، تو یہ اس کو اچھی طرح خشک کرے، اس میں نمی باقی نہ رہے، تو یہ آپ کا جناب جو دابو ہے وہ تیار ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک دابو نہیں ہے، ایک مشین ہے۔ یہ میرے دل کا ایک راز تھا جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ بیان کیا ہے، تو امید کرتا ہوں جو دوست اس کو بنائیں گے وہ انشاءاللہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ تو اس میں بس آپ نے لگاتار پکاتے ہی رہنا ہے، اس میں کوئی آپ کو جو ہے نا وہ لیمٹ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں 10 کلو پانی اڑانا ہے، 20 کلو اڑانا ہے۔ بس آپ کی دوائی کا معیار یہ ہو، آپ کے دابو کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو پترے کے اوپر ڈالیں یہ دھواں نہیں دے، اس کو آگ نہیں لگے اور یہ گواس کر جائے۔ تو یہ ایک دابو ہی نہیں ہے، یہ آپ کی ایک اکسیر بھی ہے۔ تو جو لوگ کیمیا سے واقف ہیں وہ انشاءاللہ اس کی قدر، اس کی جو منزلت ہے وہ خود جانتے ہیں۔ تو میں نے اس کے متعلق جتنا بھی کچھ اس کی تعریف کی یہ کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ اس کو بنائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز آپ نے بنائی ہے۔ تو اسی کے ساتھ تمام دوست اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔